السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں موجود ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے مختصر، بس اسی نصیحت کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ خوشخبری ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں قرآن کریم سب کے لیے موجود ہیں، فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اراد عزا بلا عشیرہ، جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، کوئی مجھے ذلیل نہ سمجھے، اور اصل عزت اور ذلت کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے میرے بندوں میں نے عزت اور ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتی ہیں، اور میں جسے عزت دینے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ تو ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے، کوئی مجھے ذلیل نہ سمجھے، اور یہ چاہت کوئی بری چاہت بولو نہیں ہے۔ من اراد عزا بلا عشیرہ، جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو، وغنن بلا مال، اور جو شخص مالدار بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، مالدار بننا برا نہیں ہے، مسلمان مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ جو کاروبار میں، ہوٹل میں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہے۔ تو مالدار بننا تو برا نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فوراً یہ دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا۔ تو مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا کا کمانا کوئی برا نہیں ہے، دنیا کا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میرا وہ امتی جو دنیا کماتے ہوئے، حلال کمائی کرتے ہوئے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے، ارے اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے بزنس میں بیٹھ کر، اپنے کاروبار میں بیٹھ کر تھک چکا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کا کمانا بولو کوئی بری بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دنیا کمانے والے، دکان چلانے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون سے تجارت کرنے والے؟ جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا وہ بندہ جو حلال کمائی کی تلاش میں رہتا ہے، حلال کمائی کی جستجو میں رہتا ہے اور حلال کمائی کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس کی طرف اللہ کی محبت کی نظر ہوگی اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے۔ مال کمانے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی بیوی بچوں کا اچھے سے اچھا خیال رکھ سکے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرنے کی نیت کے ساتھ حلال کمائی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کی نیت سے وہ حلال کمائی کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، قیامت میں میرے اس امتی کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جو صرف مال کو جمع کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے کہ میں سب سے بڑا مالدار شمار ہو جاؤں، میں سب سے بڑا مال والا شمار ہو جاؤں، اس لیے حلال کمائی میں محنت کرتا ہے، اگرچہ وہ کمائی حلال ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت میں اللہ پاک سے وہ بندہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ تو دنیا کا کمانا کوئی گناہ نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا، آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے اچھے اخلاق سکھلانے کے لیے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آپ نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ ارے آپس کی دشمنیوں کو محبت میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ہمارے نبی کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ خود سلام کر دیتے تھے، اور خود سلام کرنے پر فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات فرمائی علماء نے کہ اللہ پاک اسے تواضع کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے جواب دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے نبی ایسے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ صحابی آئے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، الا تصاحفنی، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ ارے میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے میرے سلام کا جواب دے دیا، یہ محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، کیا میرے صحابی تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہہ دیا، نہ اللہ کے نبی، آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا، بس آپ کے سلام کا جواب دے دیا، اب مجھے مصافحہ آپ سے نہیں کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دو مومن بندے ملتے ہیں، محبت سے اخلاص سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے
وہ صحابی سے پوچھا الا تصاحفونی، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہا نا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گے کروں گا۔ آپ کہیں گے نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز پڑھوں گا۔ آپ رمضان کے روزے رکھنے کو کہیں گے، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ آپ جھوٹ سے بچنے کو کہیں گے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ آپ حرام کمائی سے بچنے کو کہیں گے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ آپ جو کہیں گے کروں گا، اور جن کاموں سے روکیں گے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی میں تم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب صحابی نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت للعالمین تھے، امت کی محبت دل میں تھی، امت کا پیار دل میں تھا۔ کسی کی آنکھ میں آپ کسی کی آنکھ کے آنسوؤں کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے رونے کی وجہ پوچھ لی، ارے اللہ کے بندے میں تو تم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا اللہ کے نبی معاف کر دینا۔ ہمارے نبی سے صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی معاف کر دینا، میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ آپ کے مقدس ہاتھ اور آپ کے پاکیزہ ہاتھ مجھے مل جائے، لیکن صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں رہتا ہوں، اللہ کے نبی بہت غریب آدمی ہوں، میرا کاروبار ہے کہ میں مدینے کے اندر رہتا ہوں، مدینے کے جنگل میں 14 سال سے لکڑیوں کو کاٹتا ہوں، اور لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد ان لکڑیوں کو اپنے اوپر اٹھا کر، یعنی لکڑیوں کو اپنے اوپر اٹھا کر مدینے کے مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں بیچ دیتا ہوں، اور اسے جو قیمت ملتی ہے اس سے اپنا خرچہ پورا کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی 14 سال سے میرا یہ کاروبار ہے، جس کے نتیجے میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ کٹھین ہو چکے ہیں۔ اور میرے پیارو آپ کو بھی معلوم ہوگا جو بہت سے لوگ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، ٹائر پنچر کا کام کرتے ہیں، سخت کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے ہاتھ سخت ہیں، اور آپ کے ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہے، آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ ملائم ہے۔ ہمارے نبی سے وہ صحابی نے روتے روتے فرمایا میرے نبی ہمارے نبی سے وہ صحابی نے روتے روتے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے سخت ہاتھوں سے مصافحہ کر کے آپ کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتا، آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ میرے پیارو وہ صحابی ہیں، صرف حلال کمائی کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اور سخت ہاتھ سے مصافحہ کر کے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، اور ہم امتی ہیں۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آخری عمر میں بھی آپ، آخری زندگی میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ امت کو یہ پیغام دے کر گئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اس کے باوجود مسلمان نمازوں کو چھوڑ کر نبی کے دل کو زخمی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے نبی کے دل کو زخمی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نبی کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اس لیے آپ سے مصافحہ نہیں کرتا کہ میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اور میں اپنے سخت ہاتھوں سے آپ کے ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہاتھوں سے مصافحہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس بات کو سن کر آپ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں گویا موتی کے دانے گر رہے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا، چونکہ اللہ نے آپ کو نبوت کی طاقت نصیب فرمائی تھی، مضبوطی سے پکڑا اور اپنے قریب کیا، اور کئی مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، اور آپ نے روتے روتے فرمایا جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے کٹھین ہو گیا، جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے سخت ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جسم حلال کمائی کرنے کی وجہ سے تھک گیا، اللہ پاک نے اس جسم پر جہنم تو دور کی بات
بعد جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے من اراد عزا بلا عشیرہ، جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو، وغنن بلا مال، اور جو شخص مالدار بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو، وہیبتن بلا سلطان، اور جو شخص لوگوں میں اپنا رعب چاہتا ہو، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگوں میں میرا ایک رعب ہونا چاہیے، لوگوں میں میرا ایک دبدبہ ہونا چاہیے، وہیبتن بلا سلطان، جو شخص لوگوں میں اپنا رعب چاہتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، ووضاحتن بین الاخوان، اور جو شخص اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے بھائیوں میں اپنا ایک مقام اور ایک ویلیو چاہتا ہے کہ میرے سماج میں میرا ایک مقام ہو، میری سوسائٹی میں میرا ایک مقام ہو، میری سوسائٹی میں میرا ایک ویلیو ہو، میرے بھائیوں کے درمیان میرا ایک ویلیو ہو، لیکن اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، تو فرمایا اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کر لے، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کام کون سا ہے؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کر لے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، اللہ کو ناراض کرنے میں کبھی بھی آدمی عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کر لے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ فرمایا کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، یعنی تجارت تھی تو ہمارے نبی کے طریقے پر، نمازیں تھی ہمارے نبی کے طریقے پر، رہنا سہنا تھا ہمارے نبی کے طریقے پر، آپس کی محبتیں تھی ہمارے نبی کے طریقے پر، نفرتیں تھی ہمارے نبی کے طریقے پر، کہ ہمارے نبی نے محبت کرنے کو کہا محبتیں کی، ہمارے نبی نے جن سے الگ ہونے کو کہا ہم نے اپنے آپ کو الگ رکھا، پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری رہی، تو فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اسے ایسی کامیابی نصیب فرمائیں گے جس کے بعد اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور صحابہ کرام کا مجمع سیدھا سادہ کھانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھا رہے ہیں، ان میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ بولو اصل سنت کون سے ہاتھ سے ہے؟ ارے بولو نا کون سے ہاتھ سے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب سے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی یقیناً اس نے اللہ سے محبت کی۔ لیکن جو صاحب الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے ان کے دل میں گھمنڈ تھا، ان کے دل میں تکبر اور بڑائی تھی، اور حدیث شریف میں موجود ہے گھمنڈی آدمی کو چاہے علم کا گھمنڈ ہو، چاہے صلاحیت کا گھمنڈ ہو، چاہے مال کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، صحیح حدیث میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا گھمنڈی آدمی کو اللہ پاک مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت
محفوظ فرمائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ ہم سب کو گھمنڈ سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ صاحب کے دل میں گھمنڈ تھا، سوچنے لگے سب کے سامنے نبی کی بات کو مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ جیسے ہم بھی بہت سی مرتبہ نہیں سوچتے ارے کسی نے کوئی ہمیں کچھ کہہ دیا ہو، اگرچہ ہماری اصلاح کے لیے کوئی بات کہی تھی، سب کے سامنے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سوچنے لگے سب کے سامنے میں نبی کی بات کو مان لوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ بولو نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت تھی؟ ارے عزت تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے۔ لیکن چونکہ دل میں گھمنڈ بھرا ہوا تھا، دل میں تکبر بھرا ہوا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا، اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ کہ میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، سیدھا ہاتھ درست نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدھا ہاتھ درست ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ ورنہ آپ کی مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کھانا کھا کر فارغ ہوا، سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر سیدھے ہاتھ کا پوری زندگی پر کوئی علاج نہ ہوا، پوری زندگی علاج کرنے کی کوشش کرتا رہا، پوری زندگی علاج کرنے کی محنت کرتا رہا، لیکن سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا۔ اسی کو بہت اچھے انداز میں فرمایا، محمد کے طریقے سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ صرف ایک سنت کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا، دنیا کی زندگی میں سزا یہ ملی کہ سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا۔ اسی کے بالمقابل ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پریشان ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی بھی آ گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی کھجوریں کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ کھجوریں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ بولو کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے تو سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر نہیں کیا کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا، اپنے ہاتھ کو مخاطب کیا، سیدھے ہاتھ کو کام نہیں کرتا تھا، اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا، تو حکیموں سے نہیں مانا، بہت علاج کیے ہیں، ارے تو مجھ سے بھی نہیں مانا ہے، اب تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا ہے، نبی کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی۔ یوں کہہ کر ہاتھ کو ایک زور سے جھٹکا دیا، علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا۔ اب کھجوریں سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور فرمایا، میرے محبوب آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، آپ کے دل کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، حقیقت حال یہ ہے میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آیا، سوچا کہ کوئی نسخہ آپ بتلا دیں، اس پر عمل کروں، اللہ مجھے شفا نصیب فرما دے۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے اتباع سنت کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ پاک ان سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور رکھتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، اور
اور اگر بیماری لگ بھی جائے زندگی سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی کو بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کامیابی چاہیے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی تو اپنی منمانی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا، ہم نے رمضان کو الوداع کہا، لیکن گزشتہ جمعے میں نے بتلایا تھا رمضان کو الوداع کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واپس آئے گا، اس کو تو قیامت تک آنا رہنا ہے۔ آئندہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینہ جانے کے بعد ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے امت میں پیدا فرمایا، اس کے باوجود آج مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ ارے میرے پیارو، رمضان کا مہینہ چلا گیا، اتنی ساری پریشانیوں کا ہم نے اپنی زندگی میں سامنا کیا، اتنے جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئیوں کی موتوں کی خبر اپنے کانوں سے سنی، اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رونے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ارے کیوں روتی ہے؟ فرمایا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں دنیا سے چلی گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے کہا کہ ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ غلطیاں ہوئی شریعت کو نازل کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑے صاف ستھرے تھے، ان جیسی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی ہے جن کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ عورت نے کہا کہ ابو ہریرہ، مجھ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، یعنی غلط کام کر لیا، مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کروایا، زنا کروانے کے بعد میرے پیٹ میں بچہ رہ گیا، میں نے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے، چونکہ قوم میں بدنامی نہ ہو جاوے تو میں نے 2 ٹکڑے کر کے کسی جگہ پر پھینک دیا تاکہ میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ جلال میں آ گئے، کہا نکل یہاں سے، تیری کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال کو بھیجا کہ فرمایا ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً آئے، فرمایا ابو ہریرہ، اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا ابو ہریرہ، اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتلایا؟ ارے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، صرف ایک مرتبہ دل سے کہہ دے استغفر اللہ۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے اور میری بندی میں نے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ، اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتلایا؟ ارے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ، اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا کوئی گناہ میں تجھے بتلاؤں؟ اس عورت نے زنا کروایا، زنا کروانے کے بعد اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا 9 مہینے تک، 9 مہینے کے بعد بچے کو جنا، جننے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پھینک دیا۔ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا کوئی گناہ بتلاؤں؟
ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس کو نماز کا وقت ملے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دے وہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ زنا کرنا کوئی جائز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زنا کاری ہے، بدکاری ہے۔ پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز کا چھوڑنے والا اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے میرے پیارو 24 گھنٹے میں اللہ صرف ہم سے 1.5 گھنٹہ مانگتا ہے۔ اللہ کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا کی طاقت ہمارے سامنے جھکے گی انشاءاللہ، اور ہم اللہ کے گھر سے دور بھاگتے رہیں گے، پوری دنیا کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ جمعہ سے جلدی آنے کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کی اذان سے پہلے کوشش کرو کہ جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ، اس لیے کہ جمعہ میں جلدی آنے کے بھی بڑے فضائل حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ زندگی رہی تو اس کو بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنت پڑھ لیں۔ استغفر اللہ۔